بہت سے واقعات استغفار کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے، خوف خدا کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو خوف کی کیفیت کو بیان کیا، جو خوف ہے بنیادی طور پہ محدثین مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک انسان بغیر گناہ کے بھی خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں گناہ نہ کر بیٹھوں، میرا احتساب نہ ہو جائے۔ تو بندہ مومن کی کیفیات دو ہیں، خوف کی اور امید کی۔ خوف یہ ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ رب کریم ہے، رب رحمان ہے، معاف ہو جاؤں گا۔ یہ دو کیفیات بندہ مومن کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ کے سامنے رکھی، انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، صرف خوف خدا اور احتساب کا جو انسان کے اوپر طاری ہو جانا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں کہ انسان کے جسم کے اوپر اللہ کے خوف سے جب کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کو ایک جھرجھری سی آتی ہے، اللہ سے ڈر کر کوئی آیت سنتا ہے، کسی خطیب کی بات سنتا ہے تو ایک لمحے کے لیے کپ کپ آ جاتا ہے، جھرجھری آ جانا نیچرل ہے۔ یا بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا ہے، اچانک اس کے جسم اور بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، تو بعض احادیث یہ ہیں کہ جب انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے تو اس کے سارے گناہ صرف کپ کپی طاری ہونے سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، صرف کپ کپی سے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر انسان ساتھ آنسو جو آپ کے سامنے مفصل رکھا رو پڑے تو پھر کیا ہو؟ حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو سب کو یاد آ جائے گی جب پڑھیں گے، کہ ایک شخص تھا سابقہ امتوں میں سے، اس نے اپنے بچوں کو جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا، نیک نہیں تھا، متقی نہیں تھا، نارمل ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر دی، لیکن موت کا وقت جب قریب آیا احساس پیدا ہو گیا تو اب تو رب کے ہاں جانے ہی لگا ہوں، اب تو قریب آ چکا ہے وقت، اب تو پیشی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا، جب میں مر جاؤں نا تو میری میت کو آگ لگا دینا، اور اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے چاہے ہوا میں بکھیر دینا، چاہے پانی میں ڈال دینا، چورا چورا کر دینا، میرا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اس کے بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اور مسلمان امت کے لیے یہ وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تدفین ہے، خیر اس نے کر دی، اس کی نیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی میت کو جلا کے راکھ کر کے ہوا میں بکھیر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا، قم باذن اللہ۔ بندے نے سوچا تھا شاید خاک ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا تو شاید سوال و جواب کچھ بھی نہ ہوگا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ساری راکھ کھڑا ہو گیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں جی، یہ کیا کیا؟ ساری زندگی تو اس طرح عبادت بجا نہیں لایا، اور ساری زندگی اس طرح اطاعت اور اتباع تو کی نہیں، ساری زندگی نیکیوں کے پیچھے بھاگتا نہیں رہا۔ یہ مرنے سے پہلے کیا عمل کیا؟ کہا، اللہ صدق کے دل سے یہ بتاتا ہوں، اگرچہ نیک نہیں تھا، متقی نہیں تھا، تیرے پہ یقین تھا، تیرے پہ اعتماد تھا، اور خوف تھا کہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے، تیری پیشی کے خوف کی وجہ سے خود کو جلا کے راکھ کر دیا کہ شاید بچ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اس وقت کہیں گے، یہ تیری موت کے وقت کے خوف نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ صرف خوف، صرف خوف، اور خوف کے ساتھ اگر توبہ مل جائے، کچھ آنسو مل جائیں